بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از دانش نذیر اینڈ ویلکم ٹو عالم یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم ایک ایسی پرسنالٹی, ایک ایسی شخصیت, ایک ایسے مینٹور, ایک ایسے گائیڈر, ایک ایسے لیڈر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کو سننا, جن کو جاننا تقریباً جو ان کے خاص طور پہ اسٹوڈنٹ ہیں, نوجوان نسل ہے, ان کو بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں. بے شمار لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم شاہ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, تو میں ان کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ جلد ہی ہم شاہ صاحب سے ملنے کا ٹور کو پلان کر رہے ہیں. جیسے ملکی صورتحال بہتر ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ہی ہم شاہ صاحب کی طرف روانہ ہوں گے. جو لوگ شائق ہیں, جو لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے باقاعدہ طور پہ رابطہ کریں گے. اسی طرح آج ہم شاہ صاحب کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے, شاہ صاحب کی کامیابی کے بارے میں بات کریں گے. شاہ صاحب بیسیکلی ایک دیہاتی ہیں. آپ ضلع گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کے والد صاحب جو تھے وہ لاہور تشریف لے آئے. آپ نے لاہور کے اندر سے تعلیم حاصل کی. ایف ایس سی کے بعد آپ نے یو ای ٹی کے اندر ایڈمیشن لیا. انجینئرنگ کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سول سروسز کے اندر کچھ دیر جاب کی. اس کے بعد آپ نے ایک ایسی فیلڈ کا بذریعہ پیشہ اختیار کیا کہ جس نے آپ کو بہت زیادہ ترقی دی, بہت زیادہ کامیابی دی. آپ نے بہت زیادہ عزت کمائی. وہ پیشہ تدریس کا تھا. آپ نے ٹیچنگ فیلڈ کے تھرو بہت زیادہ لوگوں کے دلوں کو موہا اور لوگوں کے دل کی دنیا کو آپ نے بدل دیا. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ شاہ صاحب جو بات کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں, کیونکہ میں نے یہ پرسنلی طور پہ بھی ان کو جج کیا. آپ سکرین پر بیٹھے کسی شخص کی پرسنالٹی کو, کسی شخص کی شخصیت کو جج نہیں کر سکتے جب تک آپ ان سے مل نہ لیں. تو جیسا کہ دیکھیں, کوئی بھی انسان جو ہے وہ اچھا لباس پہننے سے پہچانا نہیں جاتا بلکہ اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے. اور گفتگو کے بعد بھی جب آپ اس سے مل لیتے ہیں, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھا پی لیتے ہیں, کچھ سفر کر لیتے ہیں, تو آپ اس شخص کے بارے میں کافی حد تک ایک پازیٹیو رائے جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں. میں شاہ صاحب سے بہت زیادہ انسپائر ہوں. میں نے شاہ صاحب سے بہت سیکھا. میں نے شاہ صاحب سے بہت زیادہ کورسز کو جو حاصل کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے شاہ صاحب کی مختلف کتابوں کو پڑھا. شاہ صاحب واقعی جو کہتے ہیں آپ وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں. آپ کی جو بات بھی ہوتی ہے وہ آپ دل سے کرتے ہیں, اور جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, اور جو بات صرف زبان سے نکلتی ہے اس کو لوگ صرف کانوں سے ہی سنتے ہیں, وہ کبھی بھی دل میں نہیں اترتی. آپ کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بات کو جو ہے نا ایسی بات نہیں کرتے جو کہ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر اس کو اپلائی نہ کیا ہو. اس وجہ سے آپ کے جو لیکچرز ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہوئے, لوگ بہت زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. دوسرا راز آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کریں, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ کا دوسرا جو راز وہ یہ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ یو ای ٹی جیسے آپ نے انجینئرنگ کمپلیٹ کی, اب سول سروسز میں کوئی جاب کر رہے تھے, کوئی 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ, ٹھیک ہے جی, حتیٰ 5 لاکھ بھی آپ کما لیتے, تو آپ کی اس طرح مقبولیت نہیں ہوتی. تو اس مقبولیت کا ایک بنیادی جو راز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچانا, کیونکہ آپ کے اندر ایک ایسا گر تھا, ایک ایسا گن تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کے دلوں کو موہا. یعنی کہ آپ نے پڑھانے کے فیلڈ کو باقاعدہ طور پہ اختیار کیا, اور یہ اس وقت اختیار کیا جب آپ کو یہ ریئلائز ہوا, آپ نے سیلف ایکچولائزیشن کی, آپ کو پتہ چلا کہ قدرت نے آپ کو کون سا ٹیلنٹ دیا ہے. آپ اور میں بھی اپنی زندگی کا ایک ایسا ٹیلنٹ پہچان سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم زندگی کی کامیابیوں کو سمیٹ سکتے ہیں. ہماری ایجوکیشن فیلڈ کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہم بچے کو اس کی اپنی ذات سے متعارف ہی نہیں کرواتے. ہم دنیا کے جھمیلوں میں اس کو ڈال کے رکھتے ہیں, ہم اس کو نوکری کاروبار کے چکروں میں ڈال دیتے ہیں, لیکن جب تک وہ بچہ جو اپنے آپ سے متعارف نہیں ہوتا, اپنے من میں ڈوبتے نہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ زندگی میں کامیابیوں کامرانیوں تک پہنچ سکے. اسی طرح میں تیسرا راز جو ہے آپ کی کامیابی کا شیئر کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جی, پرانے وقتوں کے اندر بادشاہوں کی سب سے بڑی ملکیت جو ہوتی تھی وہ ان کی کتابیں ہوتی تھیں. جب کبھی بھی جنگیں ہوتی تھیں تو جنگ کے دوران اگر کسی بادشاہ کو شکست ہو جاتی تھی تو شکست ہونے کے بعد سب سے پہلے اس بادشاہ کی لائبریری پہ قبضہ کیا جاتا تھا. اسی طرح آج پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے ٹرینرز موجود ہیں, میں کسی ٹرینر کا نام مینشن نہیں کروں گا,
जो कि मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन अपने जो है मोबाइल्स को है वो बंद करवा देते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग को बंद करवा देते हैं कि कहीं हमारा जो इल्म है ये बाहर ना निकल जाए, कि कहीं हमारा जो ये जो एक दिन की वर्कशॉप है ये लोगों को पता ना चल जाए। सो इसी वजह से वो लोग ना तो कामयाबियों के ज़िन्नों तक पहुंच सकें, ना कामयाबी को महसूस कर सकें। शाह साहब की कामयाबी सिर्फ इसी राज में है कि आपने अपने इल्म को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा, आपने लोगों को फैसिलिटेट किया, आपने लोगों को एक कंधा दिया, आपने लोगों को कोचिंग की, आपने लोगों को एक गाइडेंस दी, क्योंकि लोगों के पास सहारा नहीं था, लोगों के पास एक ट्रैक नहीं था कि लोग किस तरह अपनी जो है ना जी एक फील्ड के मुताबिक उसको चूज़ कर सकें। सो आपने लोगों को बताया। इसी तरह आपसे मैंने एक और बात जो सीखी कि लीडर वो है जो अपने साथ 10 लीडर पैदा करता है। ये नहीं कहा कि आप जो है ना जो आपके पास है वो आपके पास ही रहना चाहिए, बल्कि आपने कहा आपने देने का जो असल तरीका है लोगों को उससे मुतारफ़ करवाया। सो बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अल्लाह आपका हामी नासर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।